واہ. چائے جب پیتے ہوئے آپ اس کا وہ مگ پکڑ لیتے ہیں نا ہاں جی ونٹر میں, بالکل. تو بڑی حرارت کم بڑھ جاتی ہے. ہاں جی, سردی کم ہو جاتی ہے, سردی کا احساس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو سردی کیسی ہے لاہور میں؟ سردی کافی زیادہ ہے پہلے کی نسبت. اور لاہور کے الیکشن وہ بھی ٹھنڈے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ابھی, مجھے کسی بچے نے فون کیا جی, کہتا سر یہ اون چودھری جو ہے ہاں جی, یہ اس نے اپنی تصویر کے ساتھ نواز شریف کی تصویر لگائی ہوئی ہے. تو میں کہ اسے نون لیگ کا ٹکٹ ملا ہوگا کیا, پکچر کیا ہے؟ سر وہ میرے خیال سے انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی دونوں نے اس حلقے کی, کیونکہ سیم فلیکس کے اوپر نواز شریف کے انتخابی نشان شیر کی بھی لوگو ہے اور آئی پی پی کے استحکام پارٹی پاکستان کے لوگو, چیل کی بھی فوٹو ہے, عقاب کی بھی اس میں ہے. عقاب, اچھا عقاب کے بارے میں بڑی مزیدار بات ہے. جی جی, میں گیا سیالکوٹ, تو وہاں علامہ اقبال کی رہائش گاہ کے قریب جو چوک ہے نا, ہاں جی, وہاں پہ ایک پول ہے, بڑا سا پلر ہے, اس کے اوپر جو ہے عقاب کی تصویر بنائی ہوئی ہے. اچھا, تو میں کسی سے پوچھ رہا تھا کہ علامہ اقبال کا گھر کدھر ہے؟ کہتا ہے یہاں سے سیدھے چلے ہیں, آگے چیل چوک آئے گا. اور چیل چوک سے آپ, میں سر پکڑ لیا, میں نے کہا اس جنریشن کا کیا بنے گا جو عقاب اور چیل میں فرق نہیں کر پاتی. تو علامہ اقبال کا کون سا شعر ہے عقاب کا؟ علامہ اقبال کا شعر عقاب پر کہ بس وہ تھا کیا گھبران ہے عقاب تندیے باد مخالف سے, جی جی, گھبران ہے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بالکل. اچھا خیر, لاہور کی بات ہو رہی تھی. ہاں جی, تو لاہور میں اس وقت سب سے پہلے تو ترازو کے نیلے رنگ کے بہت سارے بینر شینر نظر آنے شروع ہوئے, اور سب سے الگ بھی وہی ہے. اور الگ تو ہے, ہر لحاظ سے الگ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کافی پہلے کمپین شروع کر دی تھی, بہت پہلے, اور حال صرف جماعت اسلامی کی کمپین چلی ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے لاہور میں ان کی کمپین سب سے آگے ہے. ہاں جی, تقریباً سب سے پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا, اور انہوں نے اپنا منشور بھی سب سے پہلے پیش کیا تھا. یہ بہت پر امید ہے الیکشن کے بارے میں. لاہور میں بڑے بڑے ایم این اے رہے ہیں جناب. بالکل سنیں 85 کے الیکشن میں, بلکہ اس سے پہلے 83 کے الیکشن میں, ہاں جی, جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو جماعت اسلامی نے حکومت بنانے کے قریب پہنچ گئی تھی, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, اور باقاعدہ جماعت اسلامی کا اور مد مقابل پیپلز پارٹی اور باقی اتحادوں کا مقابلہ تھا, اور اس میں چودھری اسلم, عدنان مفتی, یہ سبھی لوگ جیتے تھے. اور پھر 85 میں تو کمال ہی ہو گیا. 85 میں کون کون لڑا تھا الیکشن؟ جماعت کے لوگ کون سے جیتے تھے؟ 85 میں سر میں تو تھا نہیں. میں بھی اس وقت نہیں تھا. یہ تو تاریخ پڑھنی ہوتی ہے. میرا خیال ہے میں اس سے کوئی 15-12 سال پہلے پیدا ہوا تھا, لیکن اتنا نہیں مجھے پتا نا. لیکن 85 کا الیکشن لاہور میں غیر جماعتی الیکشن تھا. ہاں جی, اور حیران کن بات ہے کہ حافظ سلمان بٹ, لیاقت بلوچ, میاں عثمان, پھر بعد میں ضمنی انتخاب میں سید اسد گیلانی, پھر ایک اور ایم این اے آیا اپنا ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب. تو لاہور سے 5 ایم این اے جماعت ایم پی. ہاں, حافظ صاحب تو, حافظ سلمان بٹ صاحب تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بار بار جیتے. شادرے سے ایک حلقے سے لوگوں نے ان سے ہمدردی یا ان کو محسوس ہوا کہ یہ حلقہ تھا کمزور ہو گیا, تو وہ کسی اور حلقے سے جہاں بھی گئے جیتے. شادرے سے جا کے جیت گئے. کبھی وہ 125 میں کھڑے ہوئے تھے, کبھی 126 میں کھڑے ہوئے تھے, ہر جگہ جیتتے تھے. اب بھی میرا خیال ان کے بیٹے میں اتنی پاور ہے, مجھے یہ نظر آتا ہے. جبران وحیم میں. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ لیاقت بلوچ بھی جیت سکتے ہیں دوبارہ؟ میں نے ان کی کمپین دیکھی نہیں, لیکن جبران بھائی کی میں نے دیکھی بھی اور کری بھی ہوئی ہے. اچھا, ہاں جی. آپ بھائی کیوں کہہ رہے ہیں ان کو؟ آپ کا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ جی جی. اچھا, اس لیے محبت سے. جی محبت. اچھا, لیاقت بلوچ کے بورڈ میں نے دیکھے ہیں وحدت روڈ پہ, کمال پرسنالٹی یار. ہاں جی, جیسے کوئی دیوتا ہوتا ہے. ایسے لوگ تو آئے اسمبلیوں میں. اور ضیاء الدین انصاری, اوہو کمال ہی ہے. وہ اوپر سے اندرون شہر اپنے علاقے. وہ 2 دفعہ وہاں سے پہلے جیت چکے ہیں.
اندرون شہر سے. ہاں ناظم بن چکے ہیں برانڈر روڈ سے اور یہ ساری آبادیوں سے. پاتھی گراؤنڈ ان کے حلقے میں آتی تھی. اچھا. پھر وہ جب آئے یہ کچہری بھی تو ان کا نون شہری بنتا ہے. ہاں جی. تو جب وہ آئے وہاں پہ اس حلقے میں کیا کہتے ہیں جب وکیل ہے نا سپریم کورٹ کے وہ وکیل ہے تو سپریم کورٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے 2002 میں تو انہوں نے کشتے کے پشتے لگا دیے. کمال ہے. سینئر وائس پریزیڈنٹ ایسے جیتے موسٹ پاپولر بندہ. تو بڑے ناظم لاہور ہیں کے جناب. اور اب ناظم جماعت کے بھی لاہور کے. ہاں امیر ہیں. امیر لاہور. یہ عجیب بات ہے اس جماعت اسلامی میں سارے امیر ہی ہوتے ہیں کیوں غریب ہوتے ہی نہیں. بالکل نہیں دل سے بھی امیر ہوتے ہیں. دل کے امیر ہوتے ہیں لیکن غریبوں کے ہمدرد ہوتے ہیں. غریبوں کے قریب ہوتے ہیں. ہاں یہ اچھا شعر ہی ہو گیا یار. دل کے امیر اور لوگوں کے قریب. آپ کے داتا دربار کے ارد گرد کیا صورتحال ہے سیاسی؟ بلال یاسین کے مد مقابل کوئی جماعت کا بندہ کھڑا ہے؟ جی. کون؟ جبران بن سلمان بٹ صاحب. اللہ رے یہ تو ان کی فیملی ریٹنگن روڈ. بالکل وہی ایریا. اوئے ہوئے بڑے حیران کن نتائج آنے والے. بالکل. اور یہ خدشہ ہے کہ وہ جو ایک دوست نے آج مجھے بھیجی کہتا ذرا شغل میں بھیج رہا ہوں مذاق نہ مطلب مذاق ہی سمجھ. سیریس میں. ہاں تو اس نے ایک تکڑی کی یعنی ترازو کی کا امیج بھیجا اور اس کا ڈنڈا جو ہے نا وہ بیٹ تھا. اچھا. میں کیا یہ پورا امکان ہے کہ بیٹ اگر چھن گیا ہے تو بیٹ کے لوگ ان کی طرف آ سکتے ہیں. تو وہاں پی ٹی آئی کا شخص بھی کوئی بندہ کھڑا ہے وہاں سے؟ پی ٹی آئی کا فی الحال کوئی ان کا کوئی فلیکس نظر نہیں آیا, کوئی بینر نظر نہیں آیا. نہیں فلیکس کیسے لگا سکتے ہیں, بینر کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ تو ایک انتخابی نشان جو اس کو انفرادی ملا ہوگا. ہاں جی. جو ان کے ساتھ ہوئی ہے. ویسے یہ بھی مزاح کی بات ہے ویسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کا اعتراض بڑا جینون ہے پی ٹی آئی کا. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نون لیگ کا الیکشن کب ہوا؟ ہاں جی. اور یہ پیپلز پارٹی کا الیکشن کب ہوا آپس میں؟ تو یہ بڑی بات مزے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ انتخابات اچھا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس میں الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جیسا آپ نے اپنا آئین بنایا ہے ہاں جی اس کے مطابق الیکشن. تو اس نے بڑا آئیڈیل آئین بنایا ہے عمران خان نے. وہ کیا؟ یہ آئیڈیل آئین تھا نا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا اپنے انٹرا پارٹی الیکشن میں. ہاں جی. تو جب مشکل وقت آیا تو اس کو فالو نہیں کر سکے. جب اقتدار میں تھے تو اس وقت انہیں یاد نہیں رہا کہ الیکشن کروانا ہے. بالکل. لیکن اس معاملے میں جماعت اسلامی پھر آگے ہے. جماعت اسلامی کا الیکشن سید مودودی کے دور میں بھی ان کی زندگی میں بھی ہوتا رہا اور آج تک. پھر میاں طفیل محمد صاحب منتخب ہوئے جب انہوں نے معذرت کی. پھر ان کے بعد قاضی حسین احمد صاحب کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کیا شاندار جوان آدمی تھا یار. ان سے ملتے تھے مزہ آ جاتا تھا. میری پہلی ملاقات ان سے نا 1981 میں ہوئی تھی جب وہ اسلامیہ کالج سول لائن میں ایک اسٹوڈنٹ یونین والوں نے کیا تھا استقبالیے کا انتظام تو نیو کمرز کے لیے. اچھا. تو میں دیکھتا ہی رہ گیا. میرے بالکل وہ پہلے پہنچ گئے. بڑی مزے کی بات ہے. ابھی لڑکے اکٹھے ہی نہیں ہوئے تھے اور جو ٹائم تھا نا فرض کرے 11 بجے تو کئی سب پہلے پہنچ. اچھا وہاں کرسیاں وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی, دریاں بچھی ہوئی تھی اور کئی سب اکیلے آئے. کوئی ان کو ریسیو کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. وہ آ کے تو دری پہ بیٹھ گئے. تو میں پھر ان کے پاس بیٹھا. پہلی دفعہ مل رہا تھا میں ان کے پرنور چہرے کو دیکھتا رہا. کیا بات تھی. وہ میں بھی کوئی میرا کوئی ایسا کوئی میں غیر سیاسی آدمی تھا اس وقت. تو میں نے کہا کیسا خوبصورت امیر ہے یار. اور ویسے خوبصورت امیر تو سراج الحق بھی ہے یار. ہاں جی. اب باتیں کم کر رہے ہیں یار, میں زیادہ بول رہا ہوں. موجودہ اس وقت کیا اب بتائیں کیا ان کی خوبصورتی کیا لگتی. آج انہوں نے سیان کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا اور اظہر اقبال صاحب نے پہنا ہوا. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے جماعت برانڈ کلر کے اوپر جماعت اسلامی پوری طرح یکسو ہو گئی. یہ دیکھیں سیان کلر یہ ہے. جی یہ بالکل. اور یہ جمعیت کے وہ جو بیچ کا کلر بھی اور جھنڈے میں بھی ہے. اسلامی جمعیت طالبات کا بھی ایک فلاور ہے اسی طرح کا رنگ ہے. اور ارطغرل غازی کیا بات ہے. وہ اس کا بھی بالکل سیم ہی بیچ پہ جو لگتا تھا ان کے. تو یہ کوئی گلوبل چیز ہے ویسے کیونکہ یونائٹڈ نیشن نے بھی پیس کیپنگ فورس کا بنایا ہوا ہے. بالکل. تو یہ کہتے ہیں سمندروں
کی گہرائی، آسمان کی وسعت وسعت، اور اعلیٰ ظرفی کی علامت ہوتا ہے. بالکل. تو ہم اعلیٰ ظرفی کی کوئی گنجائش رکھتے ہیں آگے؟ کوئی جیت شیت ہے ان کے خاتے میں؟ یکسوئی سے اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ جیت ان کا مقدر ٹھہرے گی. چائے بھی لیں سر، ہاں جی. بعد میں نہ کہیں. ویسے میں بولا جتنا میں بول رہا تھا نا اس میں آپ چائے پی سکتے تھے. ہاں جی لیکن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، نسے جو ہے نا، نسے میرا ہونہار شاگرد بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، بیٹا بھی ہے. اس کا نام مجھے بڑا پسند ہے، عبدالرحیم ناصر ہاشمی. اور آپ نے نک کر لیا ناصر ہاشمی، ہاں جی، تاکہ لوگوں کو یاد رکھنے میں آسانی. آسانی آپ کے بال کا کیا چکر، ویگ لگائی ہوئی ہے آپ نے کیا؟ نہیں، اوریجنل ہے. اچھا، یہ آگے کیوں آ جاتے ہیں آپ کے؟ سلکی بہت ہے. اس کا سلکی بہت ہے. یہ اس کا نا آپ کے چہرے پہ اس کا شیڈو بنتا ہے، پھر وہ آپ کے ڈمپل بھی چھپ جاتا ہے اس میں. جی. چلیے، آج ہم نے لاہور پہ گپ شپ کی ہے، کل اسی وقت انشاءاللہ دوبارہ گپ شپ کریں گے. انشاءاللہ. اور انتخابات کا ذکر ہوگا، لاہور کا ذکر ہوگا، ووٹر ٹرینڈز کا ذکر ہوگا، گیلپ سروے کا ذکر ہوگا، اور بڑا کچھ ہوگا. تو انتظار کیجئے کل اسی وقت. اللہ حافظ و ناصر. اللہ حافظ.